ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے خیبر پختونخوا کے ارکان اسمبلی کے لیے مراد کا نیا پیکیج تیار۔ اسمبلی ارکان کے اختیارات، استحقاق اور مراد سے متعلق نئے قانون کا مسودہ سامنے آ گیا۔ نئے مسودہ قانون میں ارکان کی 8 اسلحہ لائسنس، ٹول ٹیکس استثناء، تاحیات، سرکاری پاسپورٹ اور خصوصی سیکیورٹی دینے کی تجویز شامل ہے۔ مسودے کے مطابق اسپیکر کی اجازت کے بغیر کسی رکن کو گرفتاری یا انتظامی حراست میں نہیں لیا جا سکتا، جبکہ ارکان اور ان کے شریک حیات کو VIP لاجز اور سرکاری ریسٹ ہاؤس میں سہولیات بھی حاصل ہوں گی۔ مہنگائی، بے روزگاری اور بنیادی سہولتوں کے مسائل سے دو چار صوبے کے حکمرانوں کے لیے مراد میں اضافے کی نئی قانون سازی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مجوزہ خیبر پختونخوا اسمبلی پاورز، امیونٹیز اینڈ پریویلیجز ایکٹ 2026 کے تحت ہر رکن اسمبلی کو 8 اسلحہ لائسنس، تمام ٹول پلازا پر ٹول ٹیکس سے استثناء، تاحیات، سرکاری پاسپورٹ اور خصوصی سیکیورٹی دینے کی تجویز شامل ہے۔ مسودے کے مطابق کسی بھی رکن اسمبلی کی گرفتاری یا انتظامی حراست اسپیکر کی پیشگی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہوگی۔ اگر کوئی رکن گرفتار ہو تو اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے رہائی دی جا سکے گی۔ اراکین اور ان کے شریک حیات کو سرکاری پاسپورٹ، VIP ایئرپورٹ لاجز، سرکاری ریسٹ ہاؤسز، سرکٹ ہاؤسز میں مفت قیام کی سہولت دینے کی تجویز بھی ہے۔ مجوزہ قانون میں ارکان اسمبلی کو سرکاری اداروں، جیلوں، اسپتالوں، سکولز کے معائنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ ارکان کی گاڑی پر خصوصی نمبر پلیٹ اور کالے شیشے استعمال کرنے کی اجازت بھی تجویز کی گئی ہے۔ قانون کے تحت قائمہ کمیٹیز کے اختیارات میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اسمبلی کے استحقاق کی خلاف ورزی کو باقاعدہ جرم قرار دینے، خصوصی جوڈیشل کمیٹی قائم کرنے اور اس کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا اختیار اسپیکر کو دینے کی تجویز بھی شامل ہے۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف حکومت بننے کے بعد صوبے میں ترقی تو نہیں ہوئی، لیکن 2 کام ضرور ہوئے۔ ایک تو وزیر اعلیٰ اور کابینہ اراکین اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں جس پر صوبائی وسائل خرچ ہوتے ہیں۔ دوسرا، خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں بل پیش ہوا۔ اب اراکین صوبائی اسمبلی ٹول ٹیکس کی ادائیگی سے مستثنیٰ ہیں۔ 8 ممنوعہ بور کے لائسنس حاصل کر سکیں گے۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی PTI حکومت پر کڑی تنقید۔ ایکس پیغام میں کہا اراکین اسمبلی اپنے اور اہلیہ کے لیے تاحیات بلیو پاسپورٹ حاصل کر سکیں گے۔ اسمبلی ارکان کو بلیو پاسپورٹ جاری کرنے کی خبریں بے بنیاد ہے۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان کہتے ہیں پاسپورٹ جاری کرنا وفاقی حکومت کا اختیار ہے۔ جب کوئی چیز وفاق کے انڈر ہے تو صوبائی حکومت کیا ایکشن لے سکتی ہے؟ نہ کوئی ایسا بل پیش ہوا، نہ پاس ہوا۔ ارکان اسمبلی اور کابینہ نے کوئی اضافی امرات نہیں لی۔ اراکین اور صوبائی کابینہ کے ارکان پہلے سے موجود قواعد و ضوابط کے مطابق امرات حاصل کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب سے صحافیوں پر قید، جرمانہ اور پابندی کا قانون منظور۔ اسپیکر کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی صحافی کو ایوان کی کارروائی کی کوریج سے روک سکتا ہے۔ ایوان کی کسی بھی کارروائی کو شائع کرنے یا نشر کرنے سے روک کر اس پر پابندی عائد کر سکتا ہے۔ خلاف ورزی کرنے پر صحافی کو 6 ماہ تک قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جا سکے گا۔ اگر کوئی صحافی یا ادارہ اسمبلی کارروائی تروڑ مروڑ کا رپورٹ کرے گا تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ مسودے کے مطابق صحافیوں کے خلاف تیار ہونے والے بل کو کئی ماہ تک خفیہ رکھا گیا۔ قانون کے تحت اسپیکر کو اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی صحافی کو ایوان کی کارروائی کی کوریج سے روک سکیں یا مخصوص کو اسمبلی کارروائی شائع یا نشر کرنے سے روکنے کا اختیار بھی حاصل ہو۔ خلاف ورزی پر صحافی کو 6 ماہ قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جا سکے گا۔ اسمبلی کی کارروائی کو توڑ مروڑ کر رپورٹ کرنے پر صحافی یا ادارے کے خلاف کارروائی ہوگی جس میں 3 سال تک قید اور 3 لاکھ روپے تک جرمانہ شامل ہے۔ اسپیکر کے کردار پر تنقید یا جانبداری کا الزام لگانے پر بھی 6 ماہ قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی شک رکھی گئی ہے۔ قائمہ کمیٹی کی رپورٹ اور تحریک التوا کو مقررہ وقت سے پہلے نشر یا شائع کرنے پر بھی قید اور جرمانے کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے کی جانے والی قانون سازی حکومت اور اپوزیشن کی باہمی مشاورت سے ہوئی، بعض منظور شدہ قوانین آئین سے متصادم ہیں۔ انہوں نے آزاد کشمیر انتخابات کے بائیکاٹ کے PTI کے فیصلے کو بھی غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کا بائیکاٹ کر کے اب اپنے ووٹر سے ووٹ کا حق چھین لیتے ہیں۔ اپوزیشن بھی جو KP میں بیٹھی ہے اور حکومت کے جو اراکین تھے ان سب نے مل جل کے ہی پاس کیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی مجھے کبھی ڈیبیٹ نہیں نظر آئی یا مجھے کوئی شکایت نہیں نظر آئی۔ اس میں پارلیمنٹیرینز کو جسٹس آف پیس کی پاورز نہیں دی جا سکتی۔ تو قانون میں کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں مجھے جو آئین کے خلاف ہیں۔ پولیٹیکل پارٹی کے لیے بائیکاٹ کرنا درست بات نہیں ہوتی۔ آپ کا جو پاپولیشن ہے، جو پبلک ہے، اس کو پھر آپ ایک آپشن ہی نہیں دیتے۔ اس کا جو آپشن ہے کہ وہ آپ کو ووٹ کر سکے،
आप वही उसे छीन लेते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे बलूचिस्तान के शहर ज़ियारत में फितनोल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल, 15 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि एक रोज़ काबिल ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उन्होंने शहीद के लिए दुआ करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए और अहले खाना को सब्र जमील अता करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक एक नौजवान खातून के साथ बदतमीजी की जा रही थी, जिस पर ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने मुदाखलत की। इस दौरान इंतहाई संगदिल मुलजिम ने उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस अफसोसनाक वाक़ये में मुलव्विस मुलजिम को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाएगी और हुकूमत इंसाफ की फहमी को हर सूरत यकीनी बनाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत मांगी डैम वाक़या और अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह इजलास। सूबाई वज़ीर दाखिला मीर आलांकू, अरकान सूबाई असम्बली, IG पुलिस और आला हुकाम की शिरकत। IG बलोचिस्तान मोहम्मद ताहिर खान की मांगी डैम वाक़या और दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन को हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। शोहदा के खून का एक एक कतरा कौम की अमानत है। फितनोल ख्वारिज और फितनोल हिंदुस्तान के सहूलतकार भी कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। बलूचिस्तान में रियासत की रेट को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। पुलिस, लेवीज, FC और दीगर सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियाँ कौम का सरमाया है। नेटो से शदीद मायूस हूँ। अगर नेटो इजलास तुर्किया में ना होता तो कभी शिरकत ना करता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तुर्क सदर हम मनसब के हमरा अंकारा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि रजब तैयब उर्दवान मजबूत रहनुमा है। तुर्किया ने हमेशा अमरीका के साथ वफादार इत्तेहादी का किरदार अदा किया। तुर्किया के रूसी दिफाई निज़ाम पर कोई तशवीश नहीं। अमरीका जल्द तुर्किया को F-35 लड़ाका तैयारों की फरोख्त से मुतालिक फैसला करेगा। सदर ट्रंप ने कहा तुर्किया से पाबंदियां भी हटाई जाएंगी। अपने दोस्तों पर पाबंदियां नहीं लगाना चाहते। यकीन है उर्दवान भी यही चाहते हैं कि ईरान के पास जोरी हथियार न हो। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा दोनों मुमालिक के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमरीका ने तुर्किया को 5 F-35 तैयारे फ्राहम करने का वादा किया था। सदर ट्रंप ने इस मामले पर अपना वादा दोहराया। यकीन है सदर ट्रंप अपने वादे पर कायम रहेंगे। रहबर इंकलाब के घर पर हमला, खुली जंगी जारियत थी। यूरोपीय ममालिक अमरीका और इसराइल के जराइम पर खामोश रहकर शरीक जुर्म बन गए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं ईरान पर मुसल्लत की गई जंग के दौरान बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून को अमलन कत्ल कर दिया गया। मेनाब और लामर्ट में जो कुछ हुआ वो बड़ा सानहा था। अमरीका और इसराइली हमलों में बेगुनाह ईरानियों का कत्लेआम किया गया। यूरोपीय ममालिक खुद को इंसानी हकूक और बैनुल-अक़वामी कानून का अलमबरदार करार देते हैं, मगर हकीकत इसके बरअक्स है। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने कौम को खुद इन्हिसारी इस्तेकामत और बैरूनी तसल्लुत और जारियत के खिलाफ इत्तेहाद का दर्स दिया। ईरानी कौम अजीम तहजीब की हामिल है। कौमी खुद मुख्तारी अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल-अक़वामी कानून का बुनियादी असूल है।